میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ اچھا، اس غزوے سے پہلے ایک اور بڑا کمال ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں کے لیے گویا امداد کے سامان کیے۔ آپ دیکھیں کہ دشمن سامنے کھڑا ہو تلوار لے کر، تو جس کو نیند آ رہی ہو اس کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، مگر بدر والوں پر ایک نیند طاری کر دی گئی۔ رائٹ بیفور وار، لڑائی سے کچھ دیر پہلے سارے سو گئے کچھ دیر کے لیے۔ اچھا، اب سائنس کہتی ہے کہ کسی بڑے کام سے پہلے پاور نیپ لینی چاہیے، چھوٹی سی نیند کر لیں، آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے ری سٹارٹ ہو گئے ہیں، دوبارہ ذہن کلیئر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے میدان جنگ میں مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، اور پھر جب وہ فریش ہو کر اٹھے اب لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، ایک اور امیجنیشن دیکھیں، آج کمپیوٹر کی ایڈیٹنگ کے ذریعے کچھ لوگ تھوڑے لوگوں کو زیادہ کر دیتے ہیں، زیادہ کو کم کر دیتے ہیں، مگر بدر کے میدان میں میرے رب نے کیا امیجنیشن کریٹ کی، کیسی شاندار ایک سمجھیے کہ رب کی طرف سے یہ نبی پاک پر عطا کی گئی کہ مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد تھوڑی نظر آتی تھی، وہ تھے زیادہ مگر انہیں دکھتے تھوڑے تھے، تاکہ مسلمانوں کے دل چھوٹے نہ ہو جائیں، یہ ہمت میں رہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ مشرکین کی نظر میں مسلمان ڈبل نظر آئے، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ آئے ہیں۔ یعنی اللہ اکبر، مسلمانوں کی غیبی مدد کا کیسا سامان اللہ کریم نے بدر کے میدان میں کیا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر جو مدد آتی ہے کہ پہلے 1000 فرشتے نازل کیے گئے، اس کے بعد فرشتوں کی تعداد بڑھا کر 3000 کر دی گئی، اور پھر فرشتوں کی تعداد 5000 کر دی گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو فرشتوں کی تعداد آئی ہے نا، اللہ اکبر، یہ ایسے نہیں آئی۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بدر کی رات کیسے گزاری تھی۔ 17ویں شب ہے، صبح مارکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اچھا مزے کی بات سن لو، 2 ہجری میں بھی جب رات تھی تو وہ جمعے کی رات ہی تھی، یعنی بدر کا مارکا جمعے کے دن ہی ہوا، ایگزیکٹلی جمعرات کی رات تھی جب نبی پاک ہاتھ اٹھائے گریہ بازاری کر رہے ہیں، سارے لوگ چین سے سو رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور کیسے دعا کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اللہ کی بارگاہ میں گریہ بازاری کر رہے ہیں، اور وہ تاریخی جملے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ میرے آقا نے جب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی نا، الفاظ یہ تھے کہ مولا اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ بچے گا، اے اللہ اپنی طرف سے مدد فرما۔ نبی پاک کچھ اس طرح کے الفاظ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا کے چادر مبارک ہے وہ کاندھوں سے نیچے تشریف لے آئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے تابانہ آگے آئے، چادر نبی پاک کے کاندھوں پر ڈالی، اور پھر والہانہ انداز میں نبی پاک کو پیچھے سے سینے سے لگا لیا، اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی اپنے رب عز و جل سے یہ دعا کافی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اسی وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ اب فرشتے مدد کو اتریں گے۔ یہ عجب مارکہ ہے۔ صحابہ کرام نبی پاک کے پاس آ کے کہتے جب لڑائی شروع ہوئی کہ حضور تلوار اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے کہ تلوار کافر کی گردن کے پاس لے جائیں، گردن کٹ کر گر جاتی ہے۔ حضور ہمیں اپنے اوپر سے گھوڑے دوڑتے ہوئے آوازیں آ رہی ہیں، چابک چلنے کی آواز آ رہی ہے، ایک دم حیزوم، حضور اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو نبی پاک فرماتے یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی ہے، یہ فرشتوں کی مدد آئی ہے۔ ایک ساتھ خلبلی مچ گئی کفار کے لشکر کے اندر کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں مار کون رہا ہے، ہمیں قتل کون کر رہا ہے۔ وہ سراسیمہ ہو گئے، بے ہمدم طور پہ دوڑنے لگ گئے، اور مسلمانوں کو اللہ کریم نے ایسی فتح مبین عطا فرمائی، ایسا
ایسا روب بیٹھ گیا اسلام کا کہ وہ دن اللہ اکبر اسلام کو اس دن سے لے کر آج تک عروج ملنا شروع ہو گیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس غزوے میں شرکت کرنے والے صحابہ کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ اس طرح فرمان ملا کرتے کہ آقا فرماتے بدری صحابی اب جو کریں ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے ان سب کو جنت کی بشارت دی، اور جب نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ کرام کو آپس میں مشورہ کرنا ہوتا، اور اگر کوئی بدری صحابی ہوتا تو کہتے ان سے مشورہ کرو، پہلے ان کی رائے لے لو۔ صحابہ کرام کی ٹاپ کیٹیگری میں بدری صحابہ کا مرتبہ آتا ہے۔ بلکہ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، علماء کہتے ہیں ان کو اتنا مرتبہ کیوں ملا؟ کیونکہ یہ علم تھا کہ شاید اب ہم بچ کر نہیں آئیں گے، یہ سب کچھ لے کر چلے گئے تھے کہ اب آخری مارکا ہے، ڈو اور ڈائی۔ 313 تھے اور یہی کلمہ پڑھنے والے تھے، کچھ صحابہ اور کچھ خواتین مدینے میں تھی، یعنی یہ اسلام کی گویا تمام جمع پونجی بدر کے میدان میں موجود تھی۔ تو علماء کہتے ہیں بدری صحابہ کی اس قربانی کی وجہ سے، اس نبی پاک کے ساتھ ڈیووشن کی وجہ سے انہیں یہ مرتبہ ملا، انہیں یہ ٹیگ ملا کہ یہ بدری صحابی کہلائے۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں جو فرشتے بھی مدد کو آئے تھے نا، نبی پاک کے خادم بن کے ان فرشتوں کو بھی باقی سارے فرشتوں میں ایک الگ مقام دے دیا ہے۔ رب نے ایک الگ مقام دیا ہے کہ یہ وہ فرشتے تھے کہ جو بدر کے میدان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے گئے۔ اللہ اکبر۔